جی بالکل، حالیہ دنوں میں جو بھارت کی بزدلانہ کارروائیاں تھیں اس میں ایل او سی جو پونچھ کے علاقے میں کافی لوگ متاثر ہوئے۔ اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے اور نوجوان بھی تھے، بہت سے لوگ بے گھر ہوئے۔ مرکزی مسلم لیگ کے جو نوجوان ہیں، رضاکار ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر فرانسس کی ڈار کی ٹیم جو ہے اس علاقے کا وزٹ کر رہی ہے، جو جو متاثرہ لوگ ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں میڈیکل کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ میرے پاس پونچھ کے جو کچھ ذمہ دار ہیں ان سے بات کرتے ہیں، وہ اس مشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور بھارتی جو بزدلانہ کارروائیاں ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ حضرات نے، متاثرین جنگ کنٹرول لائن پر بسنے والی آبادی میں آ کے جو خدمت خلق کے شعبے قائم کیے ہیں اور مختلف بیماروں کو دیکھ کے ان کے علاج معالجے کی طرف قدم اٹھایا ہے۔ میں آپ کو، آپ کی ٹیم کو اور مسلم لیگ کی ہائی کمان کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن نے اپنی طرف سے جو وار کی تھی وہ تو بھرپور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں اس علاقے میں زیادہ سے زیادہ حفاظت کا مرحلہ درپیش آیا اور اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ان کا منصوبہ تھا۔ اور پاکستانی افواج نے جو مظاہرہ کیا، جو ان کے اندر خرابیاں پیدا کی، اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو اور فتوحات نصیب فرمائے اور مزید اس کام کو، کشمیر کی آزادی کو اللہ تعالیٰ قریب سے قریب لائے۔ ہندوانہ یہ کارروائیاں تھی، ایک مکارانہ اس کی سوچ تھی، اس کی کیا عکاسی ہو رہی ہے؟ جی، اس نے ہمیشہ ان کے ذہن میں مسلم دنیا کو حقیر جاننا یہ تو ہمیشہ معمول تھا ان کا، بالخصوص ہندوستان کی طرف سے جو بھی گورنمنٹ آئی ہے ہمیشہ مسلم دنیا کو، خاص کر کے پاکستان کو، وہ ایک کمی کی شکل، انتہائی کمزور تصور کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فضل کرم فرمایا کہ پاکستانی افواج نے جو کردار ادا کیا، اس کے جواب میں اب وہ بے بس ہیں، اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ اسلامی جو پرچار اور جو اس کا طریقہ کار آگے بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، میرا آخری سوال ہے، جو اداروں نے فرنٹ لائن پہ کام کیا اس کے ساتھ عوام نے جو شانہ بشانہ سیسا پہ دیوار بن کے کھڑی ہوگی اپنے اداروں کے ساتھ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی بالکل، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ پوری قوم منظم اور متفق ہو کر اس لائن پر چلی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور علامہ اقبال مرحوم کا جو پیغام تھا اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ نظم و ضبط برقرار ہے اور انشاءاللہ یہ برقرار رہے گا۔ جی آپ کیا کہیں؟ میں سب سے پہلے یونائٹڈ موومنٹ آزاد کشمیر، اس کے بعد مسلم لیگ کے نون کی خدمت خلق، ان کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ریسنٹ دوران بھارت کی بزدلانہ کوشش کی وجہ سے جس طرح اس نے یہ یہاں کارروائی کی، وہ جو سمجھ کے بیٹھا تھا، جس پر ہماری مسلح افواج نے بھرپور جواب دیا، اور ہم بالخصوص ہماری عوام اور ہر اول ادارہ، ہم نے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بالخصوص ہمارے شہینوں نے جو جواب دیا ہے، تو ہم اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں۔ بنان المرصوص کے بعد ابھی اس کی کیا سوچ ہے، یا آپ کی نظر کیا کہہ رہی ہے؟ اب جو اس کی سوچ ہے وہ تو اپنی سوچ سوچتا رہے گا، لیکن اس کی اب وہ پوزیشن نہیں رہی ہے کہ وہ کسی کام یا وہ پھر کوئی دوبارہ ایسی حرکت کر سکے، کیونکہ ہماری مسلح افواج اور ہمیں عوام نے جس طرح اس جذبے کا ثبوت دیا، جس طرح اکٹھے ہو کے ایک میسج دیا ہے، تو اب میرے خیال میں اب اس کی ٹانگوں میں اپنی جان نہیں رہی ہے۔ اچھا، ہمیشہ ہمارے اداروں نے کہا ہے کہ یہ مکارانہ سوچ سے غلطیاں کرے گا اور الحمدللہ مسئلہ کشمیر حل ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی یہ مکارانہ سوچ کے بعد اور یہ ظلم و بربریت کے جو بات ڈائے ہیں مظلوم نہتے لوگوں کے اوپر، اس کے بعد ہمارا مسئلہ کشمیر جو جاگر ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو حل کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں؟ انشاءاللہ جس طرح ریسنٹ اس کو جواب ملا ہے اور عذاب آگے بھارت کے اندر بھی اس کو وہاں سے بھی مذمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو انشاءاللہ
ہمارا مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا اور اس کو بھرپور جواب ملے. جو متاثرہ لوگ ہیں ان کی خدمت تو آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ مرکزی مسلم لیگ والے کر رہے ہیں، جو اور رضاکار جو کر رہے ہیں، تو اس متاثرین کو یہ غم کی گھڑی میں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جتنے بھی انتظامیہ نے، اور ہم نے بھی جو وزٹ کی ہے اور لوگوں کے جہاں بھی کوئی چھوٹا موٹا جو نقصان ہوا ہے، انشاءاللہ آزاد کشمیر گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ کمپنسیٹ کر رہی ہے، مزید کرے گی بھی. اور جس طرح آپ کی خدمت خلق کی جو تنظیمیں جن کا جذبہ دیکھ کے انشاءاللہ ہمارے وہاں اتنا نقصان نہیں ہوا جس طرح اس کی سوچ تھی اور کوشش تھی، اس میں وہ ناکام ہے اور پوری قوم متحد ہے. تو انشاءاللہ ہم ان سے جہاں جہاں بھی کہیں نقصان ہوا ہے، جہاں بھی ہوا ہے، اور جس طرح آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ کے یہ لوگوں کو میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں ہمیں کوئی ہمارے لوگوں میں کسی قسم کی کمی نہیں رہے گی. جی جی بالکل. یہ کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. جی بالکل، یہ جذبہ اور جنون بھارت کو واضح پیغام دے رہا ہے کہ آسمانوں پہ شہیدوں کی پرواز جو ہے اس نے اپنی داغ جما رکھی ہے. جو پانی کی لہریں گونج رہی ہیں اس میں ہماری طاقت جھلک رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے سرحدی علاقوں پہ جو ہمارے جری جو نوجوان ہیں وہ ایک سیسا پائی دیوار بن کر کھڑے ہیں. جو اس عوام میں 24 کروڑ عوام ہے وہ سیسا پائی دیوار بن کے اپنے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. دشمن کسی غلطی میں نہ رہے. یہ جذبہ دے کر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم ہر جہریت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ہماری کسی خاموشی کو یا ہماری مسلط پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے. پاکستان زندہ باد.